بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم یزید کے اس سیاہ کارنامے کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ کس طرح اس یزید بدبخت نے کربلا کے بعد اہل مدینہ اور اہل مکہ کی پاک خواتین کے ساتھ زنا کروایا اور اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ کے ایک ایک گھر کی ایک ایک عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بناؤ۔ محترم ساتھیوں، یزید بدبخت کے اس سیاہ کارنامے کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ آخر اس بدبخت نے کیوں اس مقدس سرزمین کی پاک صحابیہ خواتین کے ساتھ زنا کرنے کا حکم دیا؟ اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کی حکومت میں سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ اور اہل مکہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس بدبخت نے ایک بہت بڑی فوج مسلم بن عقبہ شامی کی قیادت میں اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور ہرہ کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اس وجہ سے اس واقعہ کو واقعہ ہرہ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اس واقعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی دن لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے اور اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ، جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا تھا، وہ موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو قبر شریف میں سے اذان کی آواز سنتا رہتا تھا، پھر اقامت بھی ہوتی اور میں اسی اقامت سے نماز ادا کرتا تھا، اور ان دنوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے سوا کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ کتب احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ یزید بدبخت نے اپنے والد معاویہ ابن ابی سفیان کی وصیت کے مطابق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیعت کرنے کا مراسلہ ارسال کیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید بدبخت کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید بیعت سے انکار کا مطلب امام حسین علیہ السلام بخوبی جانتے تھے اور آپ کو اس بات کا ادراک تھا کہ میرے بیعت نہ کرنے سے یزید کو کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس وقت امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے سربراہ تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت سے انکار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یزید کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی تائید حاصل نہیں ہو سکتی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں اب مدینہ منورہ میں رہا تو یزید ضرور میرے ساتھ جنگ کرنے، زور زبردستی کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے گا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہرگز یہ نہ چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کے نانا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ منورہ کے تقدس پر کوئی آنچ آئے۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب منتقلی اختیار کی، مگر مکہ مکرمہ میں بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سکونت پذیر نہ ہونے دیا گیا، کیونکہ کوفیوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ کی جانب آنے کی دعوت دی اور یہ دعوت دی کہ آپ آئیں، تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مسلمان تو پہلے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ہی اپنا امام اور اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ جب کوفیوں کی جانب سے بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اس طرح کے خطوط ملنے شروع ہوئے تو پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کے حالات کی جانچ اور تصدیق کرنے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کوفہ جا کر کوفیوں کے حالات اور ان کے جذبات دیکھے تو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دینے پر مجبور ہو گئے اور آپ نے خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ کوفی آپ کو ہی اپنا امام اور خلیفہ سمجھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ لیکن یزید بدبخت نے امام مسلم بن عقیل اور ان کے 2 کمسن بیٹوں کو ابن زیاد کے ہاتھوں شہید کروا دیا اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدبخت کو کوفہ کا گورنر نامزد کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی جانب ارادہ سفر تو باندھ لیا تھا، مگر راستے میں ہی آپ کو آپ کے برادر امام مسلم بن عقیل کی
شہادت کی خبر مل گئی تھی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خاندان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ دوستو، کیا منظر تھا کہ چرند پرند حیوان اس دریا سے پانی لے سکتے تھے، اپنی اپنی پیاس بجھا سکتے تھے۔ یزیدی بدبخت ملعون اپنی پیاس بجھا سکتے تھے، لیکن اگر پانی کی ایک ایک بوند بند تھی تو صرف اور صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اولاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے برگزیدہ اور بزرگ نیک بندوں کو آزمانے کے لیے جتنی بھی آزمائشیں ذکر فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری کربلا کے میدان میں جمع ہو کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وطن سے دوری، اولاد کے مارے جانے کا خوف، مال اسباب کی کمی، قحط سالی جیسی صورتحال اور غرض کوئی ایسی آفت اور آزمائش نہ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہو اور وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے پر اور خاندان اہل بیت پر نہ آئی ہو۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر قربان جائیے، انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ رب العزت کی ہر آزمائش کو قبول کیا، اور نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پر ثابت قدم بھی رہے، اور پھر ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام نے اپنے لخت جگر میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے قربان کر دیے۔ اپنا جوان علی اکبر، اپنا 6 ماہ کا ننھا علی اصغر، الغرض امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھائی عباس علمدار، جس کی بہادری، شجاعت اور وفا پورے مدینے میں مشہور تھی، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام احباب، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو قربان کیا، اور خود بھی اپنے سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں کود پڑے، اور یزیدیوں کے لشکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام علی کے شیر کے ہاتھوں جہنم واصل ہونے لگے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ علی المرتضیٰ کا یہ شیر تو ان پر بھاری پڑ رہا ہے، تو ان بدبختوں نے یکبارگی ہی امام علی مقام امام حسین پر حملہ کیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یزید بدبخت کے حکم پر ہی ابن زیاد نے کربلا میں موجود اہل بیت اطہار کی پاک خواتین کے خیموں کو جلایا۔ ان خیموں کو جلا کر ان کے مال اسباب کو بھی لوٹ لیا گیا، اور بعد میں بچ جانے والے خواتین اور شہزادہ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کو قیدی بنا کر کربلا سے دمشق یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں کربلا کا یہ مظلوم قافلہ جب دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا تو وہاں کا منظر بھی بہت عجیب تھا۔ نیزوں پر شہدائے کرب و بلا کے سر تھے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس سب سے آگے تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر کو یزید کے سامنے ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا تو یزید بدبخت نے ڈھونگ رچایا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے عبید اللہ ابن زیاد کو اور شمر کو حسین پر یہ ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے تو ان کو کہا تھا کہ حسین علیہ السلام کو میرے سامنے زندہ لے کر آنا، لیکن انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر زیادتی کی، ان کے خاندان کو قتل کروایا۔ لیکن پھر یزید نے ابن زیاد کو سزا دینے کی بجائے انعام و اکرام سے نوازا، جو کہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ ابن زیاد نے جو کچھ بھی کیا اس نے یزید کے کہنے پر ہی کیا تھا، اور یزید کو سانحہ کربلا سے بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچی تو وہاں کے مسلمان جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کہ ایک اشارے پر اپنے سر بھی کٹوانے کے لیے تیار تھے، انہوں نے یزید بدبخت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب یزید بدبخت کو اس بات کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اپنی فوجوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جانب چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید بدبخت نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کروایا، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بسنے والے ہزاروں صحابہ کرام علیہ اجمعین اور ان کی اولاد کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کا ایک دردناک اور لامتناہی سلسلہ شروع کیا، اور پاک صحابیہ خواتین کی عزتیں پامال کی گئیں، ان کے تقدس کو پامال کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق
90,000 سے زائد پاک صحابیہ خواتین ایسی تھیں جن کی عصمت دری کی گئی، جن کی عزتیں پامال کی گئیں، اور یزید بدبخت نے اپنی فوجوں کو کھلے عام یہ حکم دے رکھا تھا کہ میری بیعت کو توڑنے والے ہر شخص کے گھر پر حملہ آور ہو جاؤ اور ہر گھر کی پاک خواتین کی عصمت دری کرو۔ بعض روایات کے مطابق یزید بدبخت نے 3 دن کے لیے زنا بالجبر کو حلال قرار دے دیا تھا اور ایسا بازار زنا بالجبر کا گرم کیا کہ اس سے پاک صحابیہ خواتین کی کثیر تعداد، جن کی تعداد بعض روایات میں 90,000 بتائی جاتی ہے، ان خواتین کو زنا بالجبر کے نتیجے میں حاملہ کر دیا گیا۔ یزید بدبخت نے صرف واقعہ کربلا میں اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ اور ان کے معصوم بچوں کے گلے ہی نہیں کاٹے، بلکہ اس بدبخت نے صحابیہ خواتین کی ایک کثیر تعداد کی عزتیں اور عصمت دری بھی پامال کی۔ یزید کا مدینہ منورہ پر اور مکہ مکرمہ پر حملے کے واقعہ کو واقعہ حرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ واقعہ حرہ کے بعد بہت سے مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہو گئے تھے اور انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا اور اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر لیا تھا، لیکن اب بھی کچھ مسلمان ایسے تھے جو یزید کی بیعت کو توڑ نہیں رہے تھے، اور ان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر فاروق بھی تھے۔ انہوں نے بھی یزید کی بیعت کو نہیں توڑا تھا، بلکہ انہوں نے تو اپنے خاندان والوں کو بھی یزید کی بیعت توڑنے سے منع فرما دیا تھا اور اپنی تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ جو یزید کی بیعت کو توڑے گا اس کے اور میرے درمیان فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔